الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی سے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے اس پروگرام میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس پیارے سے پروگرام میں ہوتے ہیں پیارے پیارے سیگمنٹس، مزے مزے کی ایکٹیویٹیز، پیاری پیاری باتیں جن سے ہم علم دین حاصل کرتے ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ عز و جل علم دین حاصل کریں گے، لیکن پروگرام کے شروع میں ہی نیت کر لیں گے پروگرام میں اول تا آخر شرکت کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اور جو پیاری پیاری باتیں ہوں گی اسے یاد بھی رکھیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے، آگے دوسروں تک پہنچائیں گے بھی انشاءاللہ عز و جل۔ آج کا سوال بہت ہی آسان ہے کہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے؟ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے؟ سیف اللہ کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے؟ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ پیارے بچوں، درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے جس نے قرآن پاک پڑھا، اللہ پاک کی حمد کی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا، ساتھ ہی اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو آج کے دن ہم صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، تو آپ سب نے مل کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آ جائیں، مائک کوئی نہیں اٹھائے گا لیکن سارے مل کے پڑھیں گے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ شمع بس میں پہلا کو سلام، گو سے اعظم امامتوں کا بنوں کا، گو سے اعظم امامتوں کا بنوں کا، شان قدرت پہلا ہو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت ہو سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لا
سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کا گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کا گا رضا مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہو سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تشریف رکھیں پیارے بچوں. جس نے قرآن پاک پڑھا اللہ پاک کی حمد کی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا، ساتھ ہی اپنے رب سے مغفرت طلب کی تو اس نے بھلائی کو اس کی جگہ سے تلاش کر لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں آپ میں سے کسی کو کوئی حدیث پاک یاد ہے؟ درود پاک کی فضیلت کو یاد ہے تو سنائیں. نہیں یاد کسی کو تو نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں تو یاد کر کے آئیے گا. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آسان ہمارا اسلام. پیارے بچوں آج کا سوال ہے سیف اللہ کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے؟ سیف اللہ یعنی اللہ پاک کی تلوار کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے؟ سیف اللہ کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے؟ پیارے بچوں سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوال. اس کا رول کچھ اس طرح ہے کہ ٹیم اے اور ٹیم بی کے پاس ایک چانس ہوگا کہ آپ آپشنز لے کر جواب درست دے سکتے ہیں. اگر آپ نے آپشن لیے بغیر جواب درست دے دیا تو 2 پوائنٹ ملیں گے، آپشن لے کر جواب درست دیا تو 1 پوائنٹ ملے گا، آپشن لیا یا نہیں لیا جواب غلط دیا تو کوئی بھی پوائنٹ نہیں ملے گا. اگر آپ نے الٹے ہاتھ سے مائک دیا یا لیا تو آپ کا جواب درست ہوگا، پھر بھی آپ کی ٹیم کا جواب درست نہیں مانا جائے گا. اگر کسی کا جواب غلط ہوا یا کسی نے کوئی مسٹیک ہو گئی اور آپ ہنسے، کیونکہ ہمیں کسی پر ہنسنا نہیں ہے، تو آپ کے -5 ہو جائیں گے. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نمبر لیتے ہیں یا نمبر دیتے ہیں. ٹیم بی بلکہ ٹیم اے مائک لے لازم. پہلا سوال ہوگا ٹیم اے سے کہ کعبہ شریف کا طواف کرنے والے کے ہر قدم پر کتنے گناہ مٹائے جاتے ہیں؟ کعبہ شریف کا طواف کرنے والے کے ہر قدم پر کتنے گناہ مٹائے جاتے ہیں؟ اس سیگمنٹ میں مشورے کی اجازت بھی نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے؟ مائک دینا. سیدھے ہاتھ سے لیں گے ورنہ آپ کا سیدھا مارکس نہیں ملیں گے. کعبہ شریف کا طواف کرنے والے کے ہر قدم پر کتنے گناہ مٹائے جاتے ہیں؟ کس کس کو معلوم ہے؟ 6 بچے ہیں، کم سے کم 3 بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. آپشن 70,000 80,000 یا 90,000. بتائیں. 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 جی ہاں پیارے بچوں کعبہ شریف کا طواف کرنے والے کے ہر قدم پر 70,000 گناہ مٹائے جاتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سارے مل کے کہتے ہیں. ٹیم بی سوال ہے آپ سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کس دن آسمان پر اٹھایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کس دن آسمان پر اٹھایا؟ مائک میں کہیں گے. آپشن 10 محرم شریف، 11 محرم شریف یا 12 محرم شریف. 10 محرم شریف. بھیا آپ کیا کہتے ہیں؟ 10 محرم اور شریف. آپ؟ 10 محرم شریف. اور آپ؟ 10 محرم شریف. اور آپ؟ 10 محرم شریف. آپ بھی بتائیں. 10 محرم شریف. پیارے بچوں اللہ پاک کے بہت ہی عزت والے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے دشمنوں سے بچاتے ہوئے محرم شریف کی 10 تاریخ کو آسمان پر اٹھا لیا تھا. آپ کا جواب درست ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ کون سا ہے؟ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ جلدی جلدی سوچ لیں. اسلامی سال کا تیسرا مہینہ نہیں معلوم. آپشن
کیونکہ 6 بچے ہیں، 3 بچوں کا ہاتھ اٹھانا ضروری ہے۔ آپشن سفر شریف، ربیع الاول یا ربیع الاخر، اسلامی سال کا تیسرا مہینہ، بتائیں آپ۔ ربیع الاول شریف۔ ربیع الاول شریف، ربیع الاول۔ آپ بتائیں۔ سیدھے ہاتھ سے، اللہ اکبر، ربیع آپ نے الاول الٹے ہاتھ شریف۔ سے مائک لے لیا ہے۔ اگر آپ کی ٹیم کا جواب درست ہوگا پھر بھی نہیں مانا جائے گا۔ کیا کہا آپ نے؟ ربیع الاول شریف۔ سوال ہوا تھا اسلامی سال کا تیسرا مہینہ کون سا ہے، اور جواب ہے ربیع الاول شریف، لیکن جواب تو درست ہے، لیکن آپ کی ٹیم کو پوائنٹ نہیں ملے گا۔ پیارے بچوں، اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کی 12 تاریخ کو اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ٹیم بی سے سوال ہے، اللہ پاک نے کس نبی علیہ السلام کے پیارے بیٹے کو مصر کا بادشاہ بنایا؟ اللہ پاک نے کس نبی علیہ السلام کے پیارے بیٹے کو مصر کا بادشاہ بنایا؟ آپشنز، ایک بچے کو آتا تو آپشن نہیں ملے گا نا۔ آپشن حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آپ بتائیں، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آپ بتائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ پیارے بچوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی، اور آپ علیہ السلام کا بہت سارے موقع پر امتحان لیا، پھر آپ علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اور ٹیم اے کا جواب بلکہ ٹیم بی کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹیم اے سے سوال ہے، انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ انسان کا سب سے بڑا دشمن بتائیں آپ۔ چلیں آپ بتائیں، پہلے آپ سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ شیطان۔ شیطان، آپ بتائیں۔ شیطان۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ شیطان۔ 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 جی ہاں، انسان کا سب سے بڑا دشمن پیارے بچوں شیطان سارے انسانوں کا دشمن ہے، چاہے مسلمان ہو یا نان مسلم، وہ سب کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، وہ سب کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگے اور اللہ پاک کی فرما برداری والے کام کیجیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شیطان کے شر سے بچائے، آمین۔ ویسے بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، دشمنی پالی بھی ہوتی ہے نا کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا دوست ہے، تو ہمارا دشمن صرف شیطان ہے، ہمارا دشمن شیطان ہے۔ اور شیطان سے مقابلہ کرنا ہے نا، کس طرح کریں گے مقابلہ؟ نیکیاں آپ کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، اچھے کام کریں گے، شیطان کی باتوں میں نہیں آئیں گے، اور مدنی چینل دیکھیں گے۔ آپ کا جواب درست ہے، سارے مل کے کہتے ہیں سبحان اللہ کہنے سے بھی نیکیاں ملتی ہیں، جنت میں درخت بھی لگایا جاتا ہے، سبحان اللہ ہم کہیں گے نا تو ہمیں ثواب ملے گا، ایک بار پھر کہتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ آپشن۔ آپشن ابن ملجم، ابو لؤلؤ یا شمر؟ شمر۔ 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 سیدھے ہاتھ سے لینا تھا، الٹے ہاتھ سے مائک چلا گیا۔ اب آپ کا جواب درست ہوگا پھر بھی نہیں مانا جائے گا۔ چلیں چھوڑ دیں، ان کو چھوڑ دیں، شمر۔ آپ کو بھی تو پھر الٹے ہاتھ سے لیا تھا، چلیں آپ کو بھی چھوڑ دیتے، ان کو بھی چھوڑ دیتے۔ شمر۔ شمر، ان کے بھی ہو گئے نا، شمر۔ 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 شمر، آپ بتائیں۔ شمر۔ شمر۔ سوال ہوا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ آپشن تھے ابن ملجم، ابو لؤلؤ اور شمر۔ آپ نے کہا شمر، آپ سے غلطی ہو چکی ہے، بلکہ جواب درست ہے وہ ہے ابن ملجم، اور آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ ٹیم اے سے سوال ہے، قرآن پاک کی کم سے کم کتنی صورتیں ہر شخص کو یاد ہونی چاہیے؟ بتانا نہیں ہے، بتائیں۔
دو دو. دو. آپ کیا کہتے ہیں؟ گلاسز پر. دو. 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 آپ کیا کہتے ہیں؟ الٹے ہاتھ سے پھر لے لیا. چلیں معافی دے. دو ویسے ایک دفعہ آپ کو معافی دے چکے ہیں پہلے. اچھا وہ یاد آ گیا. بتائیں. دو دو. پیارے بچوں سورہ فاتحہ دوسری کوئی ایک چھوٹی سورت ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے تاکہ نماز میں انہیں پڑھ سکے. اور الحمدللہ ہمارے یہاں بچوں کو بھی کم سے کم 2-3 صورتیں تو ہر بچے کو یاد ہی ہوتی ہیں. یہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص تو یاد ہی ہوگی. ہمیں چاہیے کہ ہم اور صورتوں کو یاد کریں اور نماز میں اسے پڑھیں. آپ کا جواب درست ہے. ٹیم بی بھی سبحان اللہ کہہ سکتی ہے. سبحان اللہ. ٹیم بی سے سوال ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت شریف میں کتنی صورتیں عطا ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت شریف میں کتنی صورتیں عطا ہوئی؟ آپشن 1000 2000 یا 3000. 1000 2000 یا 3000. 2000 2000. 1000 1000. یہ تکے لگا رہے ہیں آپ لوگ. 3000 3000. 1000 1000. 1000 1000. 1000 پیارے بچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت شریف میں اللہ پاک نے 1000 صورتیں عطا فرمائی. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سارے مل کے کہتے ہیں اللہ پاک کی رضا کے لیے. سبحان اللہ کہتے ہیں اللہ پاک کی رضا کے لیے. سبحان اللہ. پیارے بچوں آج کا سوال ہے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے؟ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے؟ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے حساب کتاب. پیارے بچوں سیگمنٹ کا نام ہے حساب بھی کرنا ہے اور پھر کوئی اچھی بات بھی بتانی ہے جو آنسر آئے گا اس کا. ٹھیک ہے. ٹیم اے کو سوال دکھایا جائے. 10 -6 -3 کتنے ہوتے ہیں؟ 10 -6 -3 سارے بتائیں گے لائن سے ایک ایک کر کے. آپ بتائیں پہلے. 1. 1. آگے چلتے ہیں. 1. 1. 1 انہیں مائک 1 1. آپ بتائیں. 1 کیا 10 -6 -3 1 ہی ہوتے ہیں؟ اسکرین پر دیکھتے ہیں. جی ہاں 1 ہی ہوتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. چلو اچھی سی بات بتائیں. بتائیں. انہیں مائک قرآن پاک. جی ہاں قرآن پاک ایک ہی ہے. قرآن پاک قرآن پاک ایک ہی ہے نا. تو آپ کا جواب درست ہے. اللہ پاک کی کتاب ہے. ٹیم بی کو سوال دکھایا جائے. 20 ملٹیپلائی بائی 2 220 زا یا 22 زا. 22 زا نہیں. ہاں 22 زا یا 220 زا ایک ہی بات ہے. مائک دے بھیا کو پیچھے. 10 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 پیچھے سے امام کے بس. اب آپ 10 کاپی کر رہے ہیں پیارے بچوں. یہ 20 مائنس کر رہے ہیں آپ لوگ یا ملٹیپلائی کر رہے ہیں یا پلس کر رہے ہیں؟ کیونکہ مائنس میں بھی نہیں ہو سکتا. اگر 20 - 2 کریں تو 18 ہوتے ہیں. تو اس طرح آپ سے غلطی ہو گئی ہے. اسکرین پر دیکھتے ہیں کیا جواب آ رہا ہے. 20 ملٹیپلائی بائی 2 40 ہوتے ہیں. آپ لوگوں سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے. تبھی کہتے ہیں کہ کسی کو کاپی نہیں کرنا چاہیے. جو جواب ہمیں آتا ہے وہ جواب دینا ہے. اب اچھی سی بات بتا دیں تو آدھا نمبر مل جائے گا. 40 سے کوئی اچھی بات. بتا. سورہ بقرہ میں 40 رکوع ہیں.
جی ہاں پیارے بچوں، سورہ بقرہ میں 40 رکوع ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورت پڑھی جائے۔ ویسے پیارے بچوں، یہاں جتنے بچے بیٹھے ہیں ان میں سے اکثر کو قرآن پاک آتا ہوگا نا؟ کن کن کو قرآن پاک آتا ہے؟ سورہ بقرہ کس کس کو آتی ہے؟ تو ہم اس طرح بھی تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم روزانہ قرآن پاک پڑھیں گھر میں اور سورہ بقرہ پڑھیں، کیونکہ حدیث پاک ہے نا شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں یہ سورت پڑھی جائے۔ تو ہم سورہ بقرہ گھر میں جب پڑھیں گے، اسے تلاوت کریں گے تو شیطان ہمارے گھر سے تو ہم سب نیت کرتے ہیں اور ہم سب کو نیت کرنی بھی چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ آیتیں قرآن پاک کی روزانہ گھر میں پڑھیں انشاءاللہ عز و جل۔ جتنے بچے دیکھ رہے ہیں آپ سب بھی نیت کر سکتے ہیں۔ ٹیم اے کو سوال دکھایا جائے۔ 10 - 5 کتنے ہوتے ہیں؟ بتائیں بتائیں بتائیں۔ 5 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 10 - 5 کیا 5 ہوتے ہیں؟ جی ہاں 5 ہوتے ہیں، آپ کا جواب درست ہے۔ 5 سے کوئی اچھی بات؟ 5 سے اچھی بات بتائیں۔ 5 وقت کی نماز۔ پڑھنی چاہیے لیکن ہمارے اسکرپٹ میں جو ہے وہ بتانا۔ ویسے ہمارے اسکرپٹ میں جو ہوتا ہے، جو آپ لوگوں کو تیاری ہوتی ہے، تو وہ اگر آپ بتائیں گے تو اچھی بات ہے نا۔ کسی کو یاد ہے؟ ویسے جواب درست مان لیں گے آپ کا، لیکن 5 سے جو ہمارے اسکرپٹ میں لکھا ہے آپ لوگوں کو تیاری کروائی گئی ہے وہ بتا دیں۔ نہیں پتا؟ پیارے بچوں 5 سے ہے اولو العزم رسول۔ کون؟ اولو العزم رسول۔ میں بتاتا ہوں کہ پیارے بچوں اولو العزم رسول کون کون ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ان 5 انبیاء کرام علیہ السلام کو اولو العزم رسول کہتے ہیں۔ اور یہ باقی تمام انبیاء و رسول اور یہ باقی تمام انبیاء اور رسولوں سے افضل ہیں۔ یہ جو 5 نبی علیہ السلام ہیں وہ تمام انبیاء اور تمام رسولوں سے کون کون؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام۔ ٹیم بی کو سوال دکھایا جائے۔ 3 + 4 کتنے ہوتے ہیں؟ بتائیں۔ 7 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 کا ڈبل کس کو یاد ہے؟ 7 کا ڈبل سنائیں آپ۔ سب نے سننا، غلطی نکلے بتائیے گا۔ 7 1 7 7 2 40 7 3 21 7 4 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 8 54 7 9 63 7 10 70 56 56 7 10 70 تو 56 تو 7 8 ہے نا۔ 7 8 56 7 9 63 7 10 70 آپ کا جواب درست ہے، لیکن 3 + 4 7 ہوتے ہیں نہیں، یہ دیکھتے ہیں۔ 7 ہوتے ہیں، آپ کا جواب درست ہے۔ 7 سے کوئی اچھی سی بات بتائیں۔ 7 آسمان اور زمینیں؟ ایک ہی نہیں، آسمان بھی 7 ہیں اور زمینیں بھی۔ آپ کا جواب درست ہے۔ پیارے بچوں آپ لوگوں میں سے کسی کو کوئی اچھی سی نعت یاد ہے؟ اچھی سی نعت کس کو یاد ہے؟ آپ کو بھی یاد ہے؟ چلے پھر سنائے، مائک دے بھائی سیدھے ہاتھ سے۔ وہ میرا نبی سارے مل کے پڑھیں، آواز تو نکالیں۔ میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل میں نے سجی ہے، فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاسمی
وہ سمجھ کی مدن اللہ نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، پھر میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بنی جس کی سمنی ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور کوئی جس کو کلام یاد ہو، جو پڑھتے بھی ہوں؟ آپ سنائیں گے؟ چلیں سنائیں۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، وابستہ امید میری تیرے حرم سے، وابستہ امید میری تیرے کرم سے، تیرا فقط تیرا طلبگار۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نے اچھی کوشش کی، اور اچھی کوشش کیجیے گا، نیکسٹ ٹائم اور اچھے سے پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ، کچھ الفاظوں میں غلطیاں تھیں آپ کی، نیکسٹ ٹائم آپ آئیں تو اچھے انداز میں تیاری کر کے آئے گا، ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے، ماشاء اللہ، اچھی کوشش کی، اور ہمیں کوشش کرنی بھی چاہیے۔ آج کا سوال ہے، سیف اللہ کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے؟ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے؟ سیف اللہ کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے؟ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے باکس ایکٹیویٹی۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے ٹیم اے سے آپ آ جائیں، ٹیم بی سے بلکہ مائک لے کے آئیے گا۔ کون سا باکس؟ 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء علیہ السلام کے متعلق سوال ہوگا، پرچی نکالے سیدھے ہاتھ سے اور سیدھے ہاتھ سے دیجیے گا۔ نہیں، آپ دیکھ نہیں سکتے کیونکہ اس کے اندر جواب لکھا ہوتا ہے۔ کیا تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ کیا تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ پیارے بچوں، حدیث پاک میں ہے، بے شک اللہ پاک نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو کھائے، لہٰذا اللہ کے نبی زندہ ہے اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔ ماشاء اللہ، تشریف رکھیں۔ ٹیم بی سے نہیں بلکہ ٹیم اے سے آپ آ جائیں۔ شعر ہے نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت۔ سوال ہے، کوئی 3 جنتوں کے نام بتائیں۔ جنت الفردوس، جنت النعیم، جنت المأوہ۔ جنت المأوہ، جنت النعیم، جنت الفردوس، آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ، آ جائیں ٹیم بی سے آپ۔ نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم۔ نکال۔ علم کی تلاش میں نکلنے والا واپس لوٹنے تک کس کی راہ میں ہوتا ہے؟ فرشتوں کی۔ سوچ سمجھ کے جواب دیں۔ علم کی تلاش میں نکلنے والا واپس لوٹنے تک کس کی راہ میں ہوتا ہے؟ اللہ پاک کی راہ میں ہوتا ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ایک بار پھر کہتے ہیں نا کانفیڈنس کے ساتھ۔ اللہ کی۔ ماشاء اللہ، آ جائیں۔ 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام۔ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
سارے مل کے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا جواب درست ہے. ٹیم بی سے آ جائے. 7. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال لفظ نمل کے کیا معنی ہیں؟ نمل کے معنی کے متعلق ہی سوال ہوں گے. لفظ نمل کے کیا معنی ہیں؟ جب پوچھ کے آ جائے. لفظ نمل کے کیا معنی ہیں؟ چلیں ابھی آپ کی ٹیم کو بھی نہیں پتا. نمل چھوٹی سی ایک چیز ہے. چھوٹی سی ہے. نہیں کلر تو نہیں بتاؤں گا لال ہے یا بلیک ہے. نمل کہ کیا معنی ہے؟ جو تو سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے ڈر گئی تھی. لفظ نمل کے کیا معنی ہیں اور اس نام کی صورت بھی قرآن پاک میں. چیوٹی. چیونٹی. آپ کا جواب درست ہے. ٹیم اے سے آ جائیں. آ جائیں. آپ تو اتنے چھوٹے سے ہیں. آپ کیا باکس کھولیں گے یا جواب دیں گے؟ چلے آپ کے پاس دو مائک ہے اس طرح. چلیں بھائی کوئی باکس کھولیں. وہ کھولیں نا 7 کھول لیں. نہیں 6 کھولیں گے. چلے کھولیں. اچھا گر جاتے ابھی آپ. مزار. اچھا میں بتاؤں سوال. اللہ اکبر. داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی کا مزار پاکستان کے کس شہر میں ہے؟ جائے جلدی پوچھ کے آئیں. پیارے بچوں جب بھی ہم کھڑے ہونا تو ہمیں اپنی شرٹ بھی ٹھیک کرنی چاہیے اور پانچے بھی دیکھنے چاہیے کہ ہمارے پانچے ٹخنوں سے اوپر ہیں یا نہیں. ہاں بھائی. پاک بتن. کیا غلط پوچھ کے آ رہے ہیں آپ. سوال ہے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی کا مزار پاکستان کے کس شہر میں ہے؟ لاہور. ہاں لاہور. نیا شہر آیا ہے کیا؟ لاہور. دوبارہ لاہور. آپ کہاں رہتے ہیں؟ کراچی میں رہتے ہیں نا. چلے پیارے بچوں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی کا مزار لاہور میں ہے. آپ کا جواب درست ہے. کچھ کالس کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. کالس. نام عائشہ ہے. میں الگ سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت خالد بن ولید. جزاک اللہ خیر. بازی پروگرام میں کال کیا آپ نے. اب آپ کا جواب درست ہے. آپ سے مسٹیک ہو گئی ہے. آپ کو انشاءاللہ اختتام پر بتائیں گے. نیکسٹ. میرا نام محمد احمد ہے. میں عرب سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. یہ پروگرام میں کال کیا آپ نے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. اب آپ کا جواب غلط ہے یا درست ہے وہ اختتام پر بتا دیں گے. نیکسٹ. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. حضرت خالد بن ولید. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. اب آپ سے غلطی ہو گئی ہے. جواب درست ہے. آپ کو اختتام پر بتائیں گے. جزاک اللہ خیر. پروگرام میں کال کیا آپ نے. ٹیم بی سے آپ آ جائیں. اس طرف آ جائیں اور بتائیں. 7. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معنی. سوال ہے لفظ ملائکہ کے کیا میننگ ہے؟ ملائکہ. جی ملائکہ قرآن پاک کے تلاوت کرتے ہیں نا اس میں. فرشتہ. جی ہاں پیارے بچوں ملائکہ کے معنی ہیں فرشتہ. کیا معنی ہے؟ فرشتہ. پیارے بچوں آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کے دوران کئی جگہ لفظ ملائکہ پڑھا ہوگا. اس کے معنی ہیں فرشتے اور یہ جمع ہے. اس کی واحد ملکہ جس کے معنی ہیں فرشتہ. آپ کا جواب درست ہے. تو سارے مل کے کیا کہیں گے؟ جس کے معنی ایک واحد ملک. ٹھیک ہے. اس کے معنی ہے فرشتہ. آپ آ جائیں.
آ جائیں آپ اور باکس بتائیے گا. 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرشتے. سوال ہوگا فرشتوں کے متعلق. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اعمال لکھتے ہیں. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اعمال تو لکھتے ہیں لیکن عبادت. بہت سارے فرشتے ہیں, بہت ساری ڈیوٹیز ہیں. اعمال لکھتے ہیں. ان کا فیس اس طرف ان کو نہیں جائے گی آواز. نہیں بتائیں. جی بتائیں فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اعمال لکھتے ہیں. پیارے بچوں فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا انہیں اللہ پاک حکم دیتا ہے. پیارے بچوں فرشتوں کے ذمہ مختلف کام ہیں, جیسے بارش برسانا, روح نکالنا, رزق پہنچانا, ہوائیں چلانا اور اعمال لکھنا بھی فرشتوں کے ذمہ ہے نا. تو آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں, آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. ماشاء اللہ. پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سائیکل کی طرف جس کا نام ہے آئے دعا سنیں. پیارے بچوں دعائیں کس کس کو یاد ہیں؟ اچھا کسی کو یہ یاد ہے کہ جب کسی مسلمان بھائی کو مسکراتا دیکھے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ چلے آپ بتائیں. مائک دیں بھائی, بھیا کو مائک دیں, اور ٹیم بھی آپ بھی دیں مائک. أضحك الله سنك. آپ بھی بتائیں. اضحک اللہ سنک. آپ بھی بتائیں. جس کو یاد ہے وہ بتائیں. اضحک اللہ سنک. آپ بھی بتائیں. أضحك الله سنك. آپ سنک نہیں سنک, سنکا. سنك. جی أضحك الله سنك. پیارے بچوں جب کسی مسلمان بھائی کو مسکراتا دیکھے تو یہ پڑھیں اضحک اللہ سنکا. کیا پڑھیں؟ کیا پڑھیں گے؟ اضحک اللہ. پیارے بچوں جب تیل لگائیں یا عطر لگائیں تو کیا دعا پڑھنی چاہیے پتہ ہے؟ پیارے بچوں جب تیل لگائیں, عطر لگائیں, کوئی بھی جائز کام کرے نا تو اس سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, سارے مل کے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. سوال یہ تھا سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے؟ جواب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب سیف اللہ ہے یعنی اللہ کی تلوار. جنہوں نے پروگرام میں کالز کی اور جنہوں نے پروگرام دیکھا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ, جزاک اللہ خیرہ, جزاکم اللہ خیرہ. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا. ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. ہمیں دیجیے اجازت, دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی